یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ادب سکھایا ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حاضری کے آداب کیا ہیں اور گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جس طرح تم ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران اپنی آواز کو بلند کیا کرتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہے یہ ضائع ہو جائیں گے، اور وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ دربار تو وہ دربار ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار آپ کا وہ دربار ہے کہ کہنے والوں نے کہا کہ ادب کا ہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و با یزید اینجا، کہ یہ وہ دربار ہے کہ یہاں تو گویا کہ سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ کسی اور نے کہا کہ اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور میرے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ادب سکھاتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محو گفتگو ہوا کرتے تھے، تو ان میں ایک صحابی جن کا نام حضرت ثابت بن قیس بن شماس ہے رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے پیارے صحابی، ہر صحابی پیارا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو تھی وہ کچھ بلند ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ اگر اس طرح کرو گے تمہارے اعمال جو ہیں یہ ضائع کیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں آپ نے آنا چھوڑ دیا، اور زاروں کے تار آپ رونے لگے اپنے گھر میں، اور باہر جو رو رہے تھے تو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ لیا کہ رو رہے ہیں، وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ گویا کہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے، میرے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری آواز بلند ہو جایا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس آیت کریمہ میں مجھے تنبیہ فرمائی ہے، مجھے الرٹ کر دیا ہے، اور میں گویا کہ اس بات پر روتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں میرے اعمال ضائع نہ کر دیے ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، اپنی بخشش طلب کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں گریہ زاری کر رہا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلے گئے، اپنی زوجہ کو کہا کہ مجھے گھر کے کسی کوٹری میں بند کر دو اندر، تاکہ میں وہاں پہ روں، گریہ زاری کروں اور اپنے اس فعل کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صورتحال ان کے سامنے رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے اس عاشق صادق پر بڑا رحم آیا، بڑا پیار آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلا لیا، فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی یہ وجہ بتائی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثابت، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جملے میں ان کو 3 بشارت عطا فرمائی۔ جملہ ایک ہے اور باتیں بڑی ہیں، 3 بشارت عطا فرمائی۔ پہلی بشارت کیا کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، ایک نعمت بھری زندگی گزاریں، ایک آرائش والی زندگی گزاریں، اور جب آپ کا وصال ہو، جب دنیا سے جائیں تو جام شہادت آپ نوش کر جائیں اور آپ داخل جنت ہو جائیں۔ یعنی یہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 3 بشارت عطا فرمائی۔ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اور شہادت کا آپ جام پئیں گے یہ بھی ارشاد فرما دیا، اور تیسری بشارت یہ کہ نہ صرف شہادت بلکہ اس کے بعد داخل جنت بھی آپ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو 3 باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمائی، اس بات سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ غیب کا جو علم ہے یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں۔ بھئی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے علوم پر اپنے پیارے اور چنیدہ بندوں کو اس پر آگاہ فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقبول بندے جو ہیں یہ انبیاء کرام ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور نبی یا کوئی ولی جو ہے نبیوں کے وسیلے سے جو ان کو علوم غیبی عطا ہوتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوتا ہے۔ شرک کب ٹھہرے گا کہ جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اسی طرح بندوں کا جو کمال ہے، غیب کا علم ہے، یہ بھی ذاتی ہے، تو شرک ہو جائے گا، تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ برابری کر دی۔ اب یہاں پہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہاں پہ شرک نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کمال ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ اس کا جو بھی کمال ہے اس کا ذاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور مقبول بندوں کو نوازا کرتا ہے۔ تو اللہ نواز رہا ہے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو نواز رہا ہے، تو پھر یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا ہی ہوا۔ نبیوں کو، ولیوں کو جو کمال حاصل ہے، جو صفتیں ان کو حاصل ہیں، تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ان کی ذاتی یہ ملک نہیں ہے، ان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ علم غیب آپ مانے یا حاضر و ناظر کا عقیدہ مانے، یا اس کے علاوہ وہ اللہ کی عطا سے جو لوگوں کو دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور ہم سے مانگا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق، کیا ہے؟ ذاتی اور عطائی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کمال ہے وہ ذاتی ہے، اور بندوں کو جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے تو وہ عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، تو لہذا برابری نہیں ہوئی۔ اللہ کا ذاتی کمال ہے، یہ جناب بندوں کو عطا کردہ ہے، تو جناب جو یہ برابری نہیں ہے، جب برابری نہیں ہے تو پھر شرک بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا فرما رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ اس بات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 علوم غیبیہ کی نشاندہی فرمائی، 3۔ ابھی وہ ان کی زندگی باقی ہے،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے ہیں کہ کب ان کا وصال ہوگا، زندگی کس طرح گزرے گی، اور وصال بھی کیسی کیفیت کے ساتھ ہوگا، اچھا وصال کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ تینوں باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت آنے سے پہلے ارشاد فرما دی۔ ابھی وقت آیا نہیں ہے لیکن پہلے سے فرما رہے ہیں، اے ثابت بن قیس بن شماس، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا میں اچھی آرائش والی زندگی بسر کرو، جب دنیا سے جاؤ تو شہادت کا جام نوش کر کے جاؤ اور اس کے بعد داخل جنت ہو جاؤ؟ کیا اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یہ تینوں باتیں غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ کی عطا کردہ نعمت سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال ہوا بھی ایسے ہی جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو ہوا بھی ایسے ہی، اور وہ دنیا میں ایسی اچھی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بڑے رضوان جب دیکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں ہی کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ثابت بن قیس بن شماس کو دیکھ لو، اور بڑی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ بہرحال اور جب جنگ یمامہ ہوا مسیلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو اس میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ گر تھے، اور انہوں نے بڑے گویا کہ جانثارے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ قتال فرمایا، اور پھر لڑتے لڑتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما دیا۔ جب جام شہادت نوش فرما لیا تو اس کے بعد آپ کی ایک عظیم الشان کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ کس طرح؟ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات تو وہ ہو گئی پوری کہ دنیا میں اچھی زندگی گزاری، واقعی اچھی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ تم شہادت کا جام نوش کرو گے، وہ بھی انہوں نے شہادت کا جام نوش فرما لیا، اور ان کے لیے پھر تیسری بشارت وہ جنت کی بشارت کہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو جب یہ ان کا وصال ہوا، شہادت کا جام نوش کر گئے، تو ان کے جسم اقدس پر ایک لوہے کی زرہ تھی، تو وہ کسی نے اتار لی اور اپنے خیمے میں لے گئے، ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وصال کے بعد بھی وہ غیبی خبریں دے رہے ہیں۔ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایک صحابی کے خواب میں آئے، شہادت کے بعد ایک صحابی کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ میں جب شہید ہوا تھا میرے جسم پر لوہے کی ایک زرہ تھی، وہ زرہ جو ہے وہ فلاں شخص نے لی ہے، یہ بھی پتا ہے کہ فلاں شخص نے لی ہے۔ اچھا یہ بھی صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس شخص نے یہ زرہ لی تو ہے اور رکھی کہاں ہے۔ فرمائے کہ یہ سیدھی لائن جو جا رہی ہے، اس طرح جو خیمے لگے ہوئے، اس لائن میں جاتے ہوئے سب سے آخر میں جو خیمہ آتا ہے، اس خیمے کے اندر جو ہے آپ جاؤ گے، اور اس خیمے کے اندر ایک کونے میں ایک ہانڈی پڑی ہے، اس ہانڈی کے نیچے میری زرہ رکھی ہوئی ہے، اس خیمے کے باہر ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ یہ پوری نشاندہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ان کو عطا فرمائے، اور کہا کہ ہمارے جو جرنیل ہیں، ہمارے جو سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارگاہ میں جاؤ اور ان کو کہو میری یہ صورتحال سے آگاہ کرو جو میں نے آپ کو خواب میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا، اور پھر ان کو کہو کہ جناب میری وصیت ہے کہ وہ زرہ میری لے لی جائے، اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاؤ، لے کے جاؤ، میرا قرضہ بھی ادا کر دیا جائے، اور فلاں میرا غلام اس کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کے پاس یہ معاملہ پہنچا، آپ نے اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، جو کوئی خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معاملے کی تحقیق کی، زرہ جب ہاتھ آ گئی تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر حضرت ابوبکر صدیق نے عمل فرمایا، قرضہ بھی ادا کر دیا، اور پھر آپ کا جو فلاں غلام تھا اس کو بھی آزاد کر دیا۔ تو چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ تو بہرحال آیت کریمہ شروع میں نے عرض کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے بارگاہ کا ادب گویا کہ سکھا رہا ہے۔ یہ جو جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، آج بھی یہ آیت کریمہ جو سنہری جالیاں ہیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔
سبحان اللہ، کیسی پیاری آیت کریمہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو صحابہ کرام بڑے رضوان اس کے بعد بہت ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، بالکل اپنی آوازوں کو بالکل سلو آواز میں بات کیا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا بھی پڑتا تھا تو صحابہ اکرام بڑے رضوان اپنی جو انگلیاں ہیں، اپنی انگلیوں کے پوروں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کو یہ کھٹکھٹایا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام بڑے رضوان تو خاموش ہو کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نکلیں گے تو ہمیں ملاحظہ فرمائیں گے اور ہم ان سے بات چیت کر لیں گے۔ اور پھر یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون باہر آیا ہے، پیارے آقا خود ہی باہر آ جائیں گے اور ہم ان سے گفتگو فرما لیا کریں گے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صحابی میں کام ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب جو ہے وہ ایک دراز گوشت تھا، ایک دراز گوشت تھا جس کو آپ گدا کہتے ہیں، لیکن ادباً ہم کہتے ہیں دراز گوشت، یعنی لمبے کان والا، فارسی میں اس کو کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب فرش پر تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تو جانوروں پر بھی ہے۔ جب کسی صحابی میں کام ہوتا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی خادم کو کہیں گے کہ بھائی فلاں کو بلا لاؤ، یہ کرو وہ کرو، کوئی خدمتگار ہوگا، پیارے آقا کے دربار میں رہنے والا جو دراز گوش ہے، پیارے آقا اس کو فرماتے کہ فلاں صحابی کو بلا لاؤ، وہ دراز گوش ادب کے ساتھ جاتا، اور صحابی کا گھر بھی پتہ ہے کہ کس صحابی کا گھر ہے، اس صحابی کے دروازے سے اپنے جناب جو ہے وہ سر کو رگڑتا، وہ صحابی باہر تشریف لاتے اور سمجھ جاتے کہ سرکار نے یاد فرمایا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں یہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ آقا ہیں کہ انسان تو انسان، جانور تک بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں۔ ارے جانور تو ہو جا جن میں جان نہیں ہے، پتھر ہے، بے جان ہے، وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے اور مانتے بھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ احد جو پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ کتنا پھیلا ہوا ہے، بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کل بروز قیامت یہ داخل جنت ہوگا۔ باتیں بڑی ہیں، ٹائم کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔